تو اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اس سے ایک سبق ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں ہر لمحہ ہر آن اپنی زندگی میں ہر لمحے میں آدمی کو یہ سمجھنا ہے، ہر کام کے کرنے سے پہلے اور ہر عمل سے پہلے آدمی کو یہ سوچنا ہے کہ کل کو اللہ کے ہاں اس کا حساب دینا ہے، کل کو اللہ کے ہاں اس کا حساب دینا ہے۔ یہ جنتیوں کی صفت ہے کہ جنتی کہیں گے قیامت کے دن کہ مجھے یقین تھا کہ حساب دینا ہے، مجھے یقین تھا کہ حساب دینا ہے۔ آگے جہنمیوں کے بارے میں بھی اللہ فرماتے ہیں، تو جنتیوں کے بارے میں ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ من پسند زندگی میں ہوں گے، جیسا چاہیں گے ویسی زندگی اللہ عطا فرمائیں گے۔ یہاں پابندیاں ہیں، وہاں کوئی پابندی نہیں، جو آدمی چاہے گا۔ قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارا جی میں آئے گا، جو تمہارا من چاہے گا، اللہ تعالیٰ وہ تمہیں سب عطا فرمائیں گے۔ جس چیز کا تم مطالبہ کرو گے اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائیں گے، جو طلب تم کرو گے، جو درخواست تم کرو گے اللہ وہ عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے یہاں پابندی کے ساتھ جو زندگی گزارے گا وہاں آزادی کے ساتھ رہے گا، جو یہاں آزادی کے ساتھ زندگی گزارے گا وہاں جہنم کی پابندیوں میں پڑا رہے گا۔ تو اس لیے یہاں پابندی کے ساتھ زندگی گزارنا، پابندی کس بات کی؟ اللہ کے حکم کی، اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت کی، اس کی پابندی اور اس کے دائرے میں رہ کر جو زندگی گزارے گا آخرت میں من پسند آزادی والی زندگی گزارے گا۔ فی جنت عالیہ، اونچے اونچے باغات میں رہے گا، قطوفہا دانیہ، اور اس کے میوے اس کے سامنے جھکے ہوئے رہیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، آدمی جو پھل کھانا چاہے گا اس کے دل میں خیال آئے گا، تو ایسا نہیں ہے کہ جنتی کو اٹھ کر اس درخت پر جا کر پھل توڑ کر لانا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے دل میں خیال آئے گا، وہ درخت اس کے سامنے آ کر وہ ڈالی جھکے گی اور وہ پھل لے کر کھا لے گا۔ پھر آگے کا جملہ ہے اللہ فرمائیں گے یا فرشتوں کی طرف سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے سے زندگی گزارو، یہ جو مزیدار زندگی جو تمہیں ملی ہے وہ دنیا میں جو تم نے اعمال صالحہ کیے، دنیا میں جو تم نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری، اس کے نتیجے میں اللہ نے تمہیں یہ مزیدار زندگی عطا فرمائی ہے۔ تو یہ جنتیوں کا حال ہے۔